اب فرق ہے محبت تا محبت میں. اگر محبت جاہلانہ ہو سکون دے گی پر ٹیمپریری دے گی. اگر محبت عاقلانہ ہو سکون ملے گا پر دائمی سکون ملے گا. دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. تبھی اہل بیت نے فرمایا کہ اے مومن، اے جوان، خطرناک ترین نقطہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ نقطہ محبت ہے. تبھی فرمایا بچوں کو محبت سے روک نہیں سکتے، نسلوں کو یہ سمجھاؤ کہ جس سے محبت کر رہے ہو کیا وہ محبت عاقلانہ ہے یا محبت جاہلانہ ہے. حسین چہرہ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس حسن کی وجہ سے اگر محبت کرو گے اور جب وہ چہرہ حسین نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ محبت ختم ہو جائے گی. بیوی نے مرد سے اس لیے محبت کی کیونکہ بڑا اسمارٹ تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور شوہر نے اب زوجہ سے اس لیے محبت کی کیونکہ چہرے کی خوبصورت تھی. سوال یہ ہے کہ جب کل خوبصورتی نہ رہی تو پھر محبت کا کیا ہوگا؟ فرمائے محبت ان چیزوں سی وجہ سے کرو جنہیں اللہ نے بقا عطا کی ہے. حسن کو بقا نہیں ہے پر اخلاق کو بقا ہے. حسن کبھی بھی جا سکتا ہے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے، اخلاق تو نہیں جاتا نا اگر انسان اپنے اخلاق کو ثابت رکھ سکتا ہے. آغا نراقی فرماتے ہیں انسان یہ سوچ سمجھ کے محبت کیا کرو کہ کس چیز سے محبت کر رہے ہو، کیونکہ محبت اتنی خطرناک ہے تمہاری ساری انرجیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اولاد سے محبت ہے، صبح سے شام تک محنت کرو گے. مال سے محبت ہے، کمانے کے لیے محنت کرو گے. گاڑی سے محبت ہے، حاصل کرنے کے لیے محنت کرو گے. کسی خاتون سے محبت ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرو گے. اور فرمایا پھر تمہارا سارا سکون، تمہارا سارا چین اسی میں لگ جاتا ہے. جب تک دیکھو نہیں سکون نہیں ملتا، بات نہ کرو سکون نہیں ملتا، چیز کو حاصل نہ کرو سکون نہیں ملتا، کیونکہ محبت میں خدا نے سکون رکھا ہے. اب اگر محبت غلط بندے سے تو سکون غلط بندے سے ملے گا، محبت اچھے بندے سے تو سکون اچھے بندے سے ملے گا. لیکن تو نے یہ سوچنا ہے کہ بقا کس محبت میں ہے. اگر فنا سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، ہمیشہ بے سکون رہو گے. لیکن اگر بقا سے محبت کرو گے تو تمہارے سکون کو بقا مل جائے گی. تبھی آغا نراقی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. پانی پیو گے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے، لذتیں نکالو گے انتہا نجاست ہے. فرمایا انسان ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جن کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو. بہترین کھانا کھاؤ، 2 گھنٹے کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ خدا یہ حال کرتا کیوں ہے بھائی؟ خالق مطلق ہے، کوئی بہتر کنڈیشن بنا دیتا ہمارے کھانے پینے کی. گندگی، بدبو، گھن آئے انسان کو، کیوں کرتا ہے؟ ایون یہی انسان جو اتنا خوبصورت ہے، سوٹ پینٹ پہنتا ہے، آج بڑے سے بڑا مولانا مر جائے 2 دن نہیں رکھو گے آپ اس کو گھر پہ، ایسی بدبو آئے گی، فوراً کہو گے جا کے اس کے جسم کو دفنا دو. کوئی حکمت تو ہے نا پروردگار عالم کی، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جتنی لذت یہ دنیا ہے یہ ٹیمپریری ہے، بلکہ یہ تمہارا وہم اور تمہارا دھوکہ ہے کہ یہ لذت ہے. صرف میں نے لذت اسی لیے رکھی تاکہ تیرے وجود میں شوق پیدا ہو کھانے کا. اگر خدا شہوت میں لذت نہ رکھتا میاں بیوی میں الفت نہ ہوتی. اگر خدا کھانے میں لذت نہ رکھتا آپ سفرے تک نہ جاتے. آپ بولتے 2 گھنٹہ بھی کھانا کیوں کھاؤں، $12 پیسے کما لوں. اگر خدا لذتیں نہ رکھتا، ایک لذت زبان پہ رکھی تاکہ ذائقے پیدا کرے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو، بدبودار چیزوں کی طرف ہم نہ جائیں. خوشبو بنائی تاکہ طاہر چیزوں کی طرف جائیں، ذائقہ دیا تاکہ اچھی چیزوں کی طرف جائیں. مطلب آٹومیٹیکلی سینسر ہمارے وجود میں رکھا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور ہم نے کیا نہیں کھانا. جس چیز میں بدبو ہے اس چیز کو نہیں کھانا، جس چیز میں خوشبو ہے، جس چیز کا ذائقہ ہے انسان اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. لیکن فوراً اس کی شکل اور ہیکل کو سے شام تک میرا کام یہی کچن میں کھڑی رہوں.
کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ اموات ماہ مبارک رمضان میں ہو رہی ہیں. وہ مہینہ جو صحت کا مہینہ تھا لیکن ہمارے لیے بیماریوں کا مہینہ بنا دیا ہم نے, صرف اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے. فرمایا ہر لذت کی انتہا نجاست بنائی, یہ بتانے کے لیے کہ عاشق بنو تو طہارت کے عاشق بنو, نجاستوں کے عاشق نہ بنو. اب اگر کسی کی محبت مثلا ڈالر سے, ایک نیچرل چیز ہے, اب اس کے سامنے اگر پورا بیگ بھر لیا جائے مثلا $1 ملین کا, تو یہ کتنا خوش ہوگا؟ کیونکہ محبت ہے نا, جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کو اسی چیز سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اولاد دیکھے گا سکون ملے گا, بیوی محبت ہے دیکھے گا کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. کئی ایسے گھر ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھ کے سکون, تو کیا سکون تباہ ہو جاتا ہے ان کا. تبھی کا محبت پیدا کرو تو کیا ہو جائے گا؟ سکون مل جائے گا آپ کو. اب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے. دل کب مطمئن ہوں گے؟ جب خدا سے محبت ہوگی نا. جب مجھے خدا سے محبت ہے ہی نہیں تو نام خدا سے سکون کیسے ملے گا؟ امام حسین کو خدا سے محبت ہے. پوری دعائے عرفہ کھڑے ہو کر میرے امام حسین نے پڑھی ہے. جناب کمیل فرماتے جب دعا ختم ہوئی امیر المومنین کی, یہی دعائے کمیل, فرماتے جس مٹی پہ امیر المومنین سجدہ کیا تھا پوری مٹی علی کے آنسوؤں سے کیا ہو گئی؟ گیلی ہو گئی. جناب سیدہ جو نماز میں کھڑی ہوتی تھی ترتعش وجودها, فرمایا اللہ کے جاہ و حشمت کی وجہ سے سیدہ کے وجود کی ہڈی ہڈی اللہ کے حضور میں کانپتی تھی. تو جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں ہوگی, محبتوں سے آپ اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے. بچہ جوان ہوگا آٹومیٹیکلی جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوگا, شادی کرے گا, اس کو پیسہ چاہیے, اس کی ضرورت ہے. کہتے ہیں چیزوں کو چاہو ضرورتوں کی بنیاد پر, عشق کی بنیاد پہ نہیں. پیسہ کماؤ کیونکہ تیری ضرورت ہے, شادی کرو کیونکہ بیوی کی ضرورت ہے, اولاد پیدا کرو کیونکہ معاشرے میں نیک و صالح نسل کی ضرورت ہے, لیکن عاشق نہ بنا ان چیزوں کا. عشق بس کس سے کرنا؟ پروردگار عالم سے کرنا, محمد اور آل محمد سے کرنا.